السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ سوال و جواب کی نشست میں استقبال ہے آپ کا، اور آج کی جو نشست ہے اور جو سوال ہے بہت اہم ہے، کیونکہ آج کل جو ہے ایک رواج اور ایک رسم ہے جو بعض لوگوں نے اسے دین کا حصہ بنا لیا ہے، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ وہ کام نہیں کرتے ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کو گستاخ رسول مانتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ عید میلاد النبی کے نام پر۔ تو اس میں جو ہے ہمارے علماء نے کافی کوشش کی ہے، محنت کی ہے اور دلائل سے سمجھایا ہے لوگوں کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے انداز میں اور مفصل اور مدلل انداز میں جو ہے اس میں ذرا ایسی وضاحت کریں کہ سامعین کو سمجھ میں آئے، اور اس کی کیا حقیقت ہے اور دین میں اور شریعت میں اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، اس میں ذرا وضاحت فرمایا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیٰ، اما بعد۔ آپ نے جو سوال کیا ہے یقیناً یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ اسلام آخری دین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ دین اسلام اصول کے اعتبار سے مکمل طور پہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کرنا یا اضافہ کرنا یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ، ان کا عمل، ان کا فعل، ان کا قول، ان کی تقریر ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، اسی پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اب احادیث مبارکہ میں دو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ہے سنت، ایک ہے بدعت۔ سنت کے مقابلے میں بدعت کا لفظ استعمال ہوا۔ سنت کے بارے میں، اس سنت کے معنی آتے ہیں شاہ راہ، جس پہ چلا جائے، لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا یا کرنے کا حکم دیا، جس پہ حضور نے عمل کیا قولاً فعلاً تقریراً، وہ ہمارے لیے سنت ہے، اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے، اس راستے ہی جس راستے پہ رسول اللہ چلے اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے، اور اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ ہمیں اختیار کریں گے تو وہ شیطان کا راستہ ہوگا، وہی بدعت کا راستہ ہے۔ سنت کے بارے میں کچھ عموم ہے، صحابہ کرام کے عمل اور قول کو بھی سنت کہتے ہیں، لیکن وہ اس کا درجہ الگ ہے۔ اصل درجہ ہے نبی علیہ السلام کے عمل کا، اور صحابہ اور تابعین کے اعمال کو بھی سنت کے لفظ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سنت کو جاننے کے بعد ہمیں بدعت کو سمجھنا ہوگا۔ احادیث میں غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جتنی وعیدیں بدعات کے حوالے سے آئی ہیں، اور صحابہ کرام کو بدعات سے نفرت تھی، شاید ہی کسی چیز سے نفرت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ دین میں دین سمجھ کر کسی بات کو جاری کرنا جو قرون مشہود لہا بالخیر 3 زمانوں میں پایا نہیں گیا۔ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں پایا گیا، صحابہ کے زمانے میں نہیں پایا گیا، تابعین کے زمانے میں نہیں پایا گیا۔ تو ان 3 زمانوں میں وہ سبب موجود تھا جس بنیاد پر کام کیا جا رہا ہے، اور اس سبب کے ہونے کے باوجود بھی اس میں کسی طرح کا کوئی عمل صحابہ اور تابعین نے کیا نہیں،
اب اس سبب کی بنیاد پر اگر کوئی کام کرتا ہے دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کے، اس کا نام ہے بدعت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں دین سمجھ کر کوئی کام کیا جو دین میں سے نہیں ہے۔ یہ الفاظ کو سمجھیے، اس الفاظ کو سمجھیں گے، تعریف کو سمجھیں گے تو جو لوگ مغالطہ میں ڈالتے ہیں لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ کہہ کر کے، تو اس تعریف کو سمجھنے کے بعد ان کی جو گمراہیاں ہیں اور جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہہ کر کے اور بڑے جوشیلے انداز میں تقریر کرتے ہیں، تو اس کی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کہاں کیا کہہ رہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں نئی بات جاری کیا، دین میں نئی بات جاری کیا، فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ معلوم ہوا کہ دین میں دین سمجھ کر کوئی بات جاری کرنا، دین میں دین سمجھ کر کوئی بات جاری کرنا، ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنا، جو چیز قرون مشہود لہا بالخیر میں نہیں تھی وہ بدعت ہوگی، مردود ہوگی، زبان رسالت نے کہا ہے۔ اس سے آپ کو ان لوگوں کا جواب مل گیا جو آپ نے تقریر وغیرہ میں سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ ہوا جائز نہیں تھا تم استعمال کرتے ہو، چشمہ نہیں تھا تم استعمال کرتے ہو، موٹر سائیکل نہیں تھا وہ استعمال کرتے ہو۔ اللہ کے بندو، بدعات کا مطلب ہوتا ہے دین میں دین سمجھ کے کوئی بات جاری کرنا ثواب کی نیت سے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور یہ جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں دنیاوی امور سے اس کا تعلق ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاز پہ کوئی بیٹھتا ہے تو ثواب کے نہیں، کسی ذہن میں نہیں ہوتا ہم کو ثواب ملے گا۔ موٹر سائیکل کو استعمال کرتا ہے، کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہمیں موٹر سائیکل خریدنے سے یا سواری کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ چشمہ پہننے سے کسی کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس پہ ثواب ملے گا۔ تو دنیاوی امور ہے، دنیاوی امور میں بدعات نہیں ہے، وہ تو ایجادات ہیں اور وہ قیامت تک زمانے آتے چلے جائیں گے اور سائنس ترقی کرتا چلا جائے گا اور چیزوں کی ایجادات ہوتی چلی جائیں گی، اور ہر دو چیز کے ملالے سے تیسری چیز کا وجود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے لوگ تحقیق کرتے رہتے ہیں، اس کو ملایا اس کو ملایا، اور اسے تجربات کی روشنی میں اب دوا بناتے ہیں تو دواؤں میں طرح طرح کے جو ہے بیماریاں آ رہی ہیں تو اس کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ دوائیاں پہلے نہیں تھی، اب ان دوائیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں کھجور ہے، انار ہے، کشمش ہے، یہ دوائیاں تھی، اس زمانے میں تو طرح طرح کے دوائیاں آ گئی ہیں، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اس کا تعلق دین سے ہی نہیں۔ کوئی بھی اس کو ثواب سمجھ کے کام نہیں کرتا ہے، اس کو دنیا سمجھ کے کام کرتا ہے۔ دین میں دین سمجھ کے کوئی کام کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ اب اس کو سمجھیے، آپ اس کو مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قبریں موجود تھی، صحابہ تدفین بھی کرتے تھے، رسول اللہ بھی تدفین کرتے تھے، تو قبرستان موجود ہے، قبر موجود ہے، لیکن کسی بھی آپ روایت سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے وہاں جا کر کے تدفین کے بعد اذان دیا ہو۔ سبب موجود ہے، قبرستان موجود ہے، تدفین موجود ہے، تمام اسباب موجود ہے، اب اگر کوئی جا کے اذان دیتا ہے تو اذان دینا یہ ایک دین کا کام ہے، اس دین کے کام کو جو استعمال کیا جا رہا ہے تو سبب موجود ہے، صحابہ نے کیا نہیں، تابعین نے کیا ہے، اب اگر کوئی اذان دیتا ہے جا کر کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بدعت والا کام کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو سبب موجود ہے اور اس سبب ہونے کے باوجود کسی صحابی نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ مسلسل آئی، نبوت کے بعد 23 سال تک وہ آتی رہی، 40 سال میں نبوت ملی، 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے اور 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ 23 سال یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ پھر عمر فاروق ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، عثمان غنی کا زمانہ آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ آیا، پھر حضرت حسن کی خلافت آئی، ان کا زمانہ آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا، ان کا زمانہ آیا،
تو یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور 110 ہجری تک صحابہ موجود ہیں. ان کے زمانے میں ہر سال 12 ربیع الاول آتا تھا. تو 12 ربیع الاول موجود ہے، اس میں آپ وفات مانیں یا پیدائش مانیں، جیسا لوگ کرتے ہیں. پہلے 12 وفات مناتے تھے، اب عید میلاد النبی منانے لگے. ہمارے بچپن میں 12 وفات تھا، اب کچھ سالوں سے یہ ہو گیا ہے میلاد النبی. بدعت کی علامت یہی ہے کہ زمانہ بدلتے بدلتے اس کی شکل بدل جاتی ہے، اور سنت کی پہچان یہ ہے کہ زمانہ بدلنے سے، علاقہ بدلنے سے، ملک بدلنے سے سنت نہیں بدلتی. اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ علاقہ بدل گیا تو اس کی حیت اور شکل بدل گئی. ہمارے یہاں الگ انداز میں 12 ربیع الاول مناتے ہیں، رانچی میں چلے جائیں گے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، پاکستان میں چلے جائیں گے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، وہاں انداز الگ ہوتا ہے. اور سنت کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں گے سنت ایک ہوگی. اذان کا طریقہ پوری دنیا میں آپ کو ایک ملے گا، نماز کا طریقہ آپ کو ایک ملے گا. وہ اختلافات، جزوی اختلافات، وہ احادیث سے ثابت ہے، اس کو وہ مسئلہ نہیں کھایا سکتا ہے. لیکن جو جس انداز میں ثابت ہے اسی انداز میں ملے گا آپ کو. لیکن بدعات جو ہوتی ہے وہ اپنے انداز میں ہوتی ہے، الگ الگ انداز میں ہوتی ہے، اور زمانہ بدلنے سے بھی بدل جاتی ہے. بدعت کی پہچان ہی یہی ہے. تو 12 ربیع الاول ہمارے بچپن کے زمانے میں تھا، ابھی آ گیا عید میلاد النبی. تو سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبوت کے بعد 23 سال تک ربیع الاول آیا، اور اس کے بعد صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں آیا، عمر فاروق کی خلافت میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے زمانے میں آیا، اور 110 ہجری تک صحابہ موجود رہے، ان کی خلافت کے زمانے میں بھی آیا. پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا. لیکن کوئی بھی ذخیرہ احادیث سے، یہ تاریخ کی کسی روایت سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی بھی صحابی نے 12 ربیع الاول کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے حوالے سے یا پیدائش کے حوالے سے کوئی پروگرام کیا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، یا کسی طرح سے کوئی جو آج ہنگامہ کر رہے ہیں اس طرح کوئی کام کیا ہو. سبب موجود ہے لیکن کسی نے کوئی کیا نہیں. اب اگر کوئی اس پر کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو دین کا حصہ بنا کر رہا ہے، حضور کی ذات کی طرف منسوب کر کے کر رہا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی طرف منسوب کر کے کوئی کام کریں گے تو وہ دین سمجھ کے کیا جائے گا. وہ لاکھ کہے گا نہیں ہم دنیا سمجھ کے کر رہے ہیں، پھر دنیا سمجھ کے کر رہے ہو تو جب تم کو ثواب ہی نہیں ملے گا تو پھر کیوں کرتے ہو؟ اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت کیا؟ اگر دین سمجھ کے کر رہے ہو تو دین میں دین سمجھ کے کوئی کام کرنا جو صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو دنیا سمجھ کے کرتے ہیں، بس دنیا سمجھ کے کرتے ہو، جب تم کو ثواب ہی نہیں مل رہا ہے تو پھر ایسے عشق کے اظہار سے مطلب کیا ہوا کہ محبوب کی اس میں رضامندی شامل نہ ہو اور محبوب میں لعنت بھیجے؟ ورد مردود ہے. تو سبب موجود ہے لیکن کسی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے. اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس عمل کو جس نے شروع کیا ہے، یہ عمل شروع ہوا ہے 604 ہجری میں. بادشاہ تھا مظفر الدین، اس بادشاہ نے اس عمل کو شروع کیا ہے. اور وہ بادشاہ کس مزاج کا تھا، کیسا تھا، کیسی ذہنیت رکھتا تھا، آپ کو میں دکھاتا ہوں حوالہ کیا ہے اس سلسلے میں. اس میں لکھتا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے القول المعتمد فی عمل المولد. اس میں امام احمد ابن محمد مصری مالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کانا ملکن مصرفن یامر علماء زمانہ ان یعملوا باستنباطہم و اجتہادہم والا یتبعوا لمذہب غیرہم حتی مالت الیہ جماعت من العلماء وطائفۃ من الفضلاء ويحتمل لمولد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الربیع الاول وهو اول من احدث من الملوک هذا العمل. کہ ایک مصرف بادشاہ تھا، اسراف کرنے والا بادشاہ تھا. علماء زمانے سے کہا کرتا تھا کہ وہ اپنے استنباط اور اجتہاد پر عمل کرے اور غیر کے مذہب کی پیروی نہ کرے، حتیٰ کہ دنیا پرست علماء اور فضلاء کی ایک جماعت اس کی طرف مائل ہو گئی اور وہ ربیع الاول میں میلاد منعقد کیا کرتا تھا. بادشاہوں میں وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ بدعت ایجاد کی. دول الاسلام میں لکھا ہے کانا
युनफिकु कुल्ला सनतिन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवा 300 अल्फिन। ये अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लामा ज़हाबी जिनके जरह और इल्म जरह में, तारीख में, हदीस में एक बड़ा मकाम है, जिसको वो सिका कहते हैं तो सिका है, जिनको ज़ईफ कहें तो वो सही। वो फरमाते हैं कि ये बादशाह हर साल मिलाद पर तकरीबन 3 लाख रुपया खर्च किया करता था उस जमाने में मिलाद पर। अरे बैतुल माल का पैसा, आवाम का पैसा, रियाया का पैसा, गरीबों का पैसा था। और इस मिलाद के जवाज पर जिसने दलाइल को फराहम करने की कोशिश किया था, वो शख्स का नाम है उमर इब्न वहिया अबुल खत्ताब। वो शख्स कैसा था? लिखा है कि जब इसने किताब लिखी तो इसी बादशाह ने इनाम में 1000 पौंड इनाम में दिया। 1000 दिनार वगैरह, कितना पैसा होगा। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके सकाहत पे, जिनके इल्म पे, जिनके तकवा पे सारी दुनिया को नाज है, जिनको तमाम दुनिया के उलमा, हर मसलक के उलमा उसे तस्लीम करते हैं। फतहुल बारी के बारे में उलमा फरमाते हैं, ला हिजरत बादल फतह, फतहुल बारी के बाद किसी और शरह की जरूरत नहीं। वो फरमाते हैं हाजिर इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, कसीर अल वक़ीअति फिल अइम्मति व फी सलफ़ि मिनल उलमा खबीस अल लिसान अहमक़ शदीद अल किब्री क़लील अन नज़र फी उमूर दीन मुतहाविन। लिसान मीज़ान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 296। वो आइम्मे दीन और सलफ की शान में बहुत ही गुस्ताखी क्या करता था, गंदी जुबान का मालिक था, बड़ा अहमक और मुतकब्बिर था, दीन के कामों में बड़ा बेपरवाह और सुस्त था। ऐसा शख्स, अरे ऐसा दुनिया परस्त आलिम दीन ने इसके जवाज के मवाद को फराहम किया। आगे लिखता है हाफिज अस्क़लानी फरमाते हैं, क़ाला इब्न नज्जार रायतु अन्नास मुज्तमिईन अला किज़बिही व ज़ुअफ़िही। तो आपने ये देखा कि उलमा और मुहद्दिसीन उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं जिस शख्स ने इसको ईजाद किया था। और 604 हिजरी, यानी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बाद 604 साल के बाद ये अमल शुरू हुआ। चुनांचे शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 312 में, इमाम नसरुद्दीन शाफी रहमतुल्लाह अलैह रशादुल अखियार में, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सकात पे, बुजुर्गी पे हर तबके के लोगों को इत्तिफाक है, मकतूबात में उन्होंने सख्त इसकी तरदीद फरमाई। अल्लामा इब्न अमीरुल हाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ाब्ता पूरी सराहत के साथ उसकी तरदीद फरमाई और किताब लिखा मुदखल इब्न हाज। उसमें फरमाते हैं कि मिन जुमलति मा अहदसु मिनल बिदअ मा इतिकादिहिम अन ज़ालिका मिन अकबरल इबादात व इज़हार शाइर मा यफ़अलूनहु फी शहर रबीउल अव्वल मिनल मौलिद व क़द यहतवा ज़ालिका अला बिदअ व मुहर्रमात। अल्लामा इब्न अमीरुल हाज मालिकी फरमाते हैं कि लोगों की उन बिदअतों और नौ ईजाद बातों में से जिनको वो बड़ी इबादत समझते हैं, जिनके करने को शायर इस्लाम का इजहार कहते हैं, एक मजलिस ई मिलाद भी है जिसको 12 रबीउल अव्वल में करते हैं। वाकया यह है कि बहुत सी बिदआत और मुहर्रमात पर मुश्तमिल है। साफ लफ्जों में अल्लामा इब्न अमीरुल हाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरदीद फरमाई और कहा कि इसको लोग बड़ी इबादत समझते हैं, शायर इस्लाम समझते हैं, दीन की बड़ी खिदमत समझते हैं, लेकिन वो मुहर्रमात पे और बिदआत पर मुश्तमिल है। अल्लामा अब्दुल रहमान मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा में फरमाते हैं, इन्ना अमल अल मौलिदी बिदअतुन लम यकुल बिही व लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल खलफा वल अइम्मा, कि मिलाद का अमल ये करना, जो तहकीक मिलाद जो है ये इनेकाद करते, ये बिदअत है। ना तो रसूलुल्लाह ने और आप ने किया, ना आपके खुलफा और आइम्मे मुज्तहिदीन ने इस काम को किया, ना इस काम करने का हुक्म दिया। अल्लामा अहमद इब्न मोहम्मद मिस्री मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इत्तफ़क़ उलमा वल मज़ाहिब अल अर्बअती बिज़म्मी हाज़ल अमल।
चारों मजहब के उलमा इस अमल मिलाद की मजम्मत पर मुत्तफिक हैं। बात समझ आ रही? जी तो इतनी सराहत के बाद, इतनी साफ वाज़ेह उलमा की हिदायत के बाद मालूम हुआ, साफ मालूम हो गया कि 12 रबीउल अव्वल में चाहे मिलाद का अमल किया जाए, चाहे 12 रबीउल अव्वल में वफात का किसी तरह से प्रोग्राम किया जाए, ये कुरून मशहूद लहा बिल खैर। उसके अलावा इमाम अरबा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, इमाम तिरमिज़ी है, इमाम नसाई है, किसी ने इस अमल को नहीं किया। सुलहा बुजुर्गान दीन इस अमल को नहीं कर रहे। तो क्या उनको अल्लाह तक जाने का कोई ऐसा सबब, ये सबब उनको नहीं पता चला कि ये काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा दीन की खिदमत कर देंगे, अकबर कबाइर इबादत में से हमारा हो जाएगा, शायर इस्लाम में से हमने अमल को छोड़ दिया? मालूम ही हुआ कि अमल सरासर बिदात है। इसके बारे में लाख कोशिशें लोग उछल कूद कर लें, नफ्स की तसल्ली तो हो सकती है लेकिन दलाइल से वो साबित नहीं कर सकते। अब बिदात के बारे में क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन में नई बात जारी करने से बचना। फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम ले जाने वाली। ये बिदात के बारे में फिर वो कहते हैं कि बिदात के माना नई बात। अरे अल्लाह के बंदो, हर एक की अपनी अपनी इस्तिलाह होती है। एक लुग़वी माना होता है, एक इस्तिलाही माना होता है। बिदात के लुग़वी माना है नई बात। जी बदीउस समावाति वल अर्द, बगैर नमूने के इजाद करने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। और एक है इस्तिलाही माना, नमाज का इस्तिलाही माना अलग है, लुग़वी माना अलग है, ज़कात का इस्तिलाही माना अलग है, लुग़वी माना अलग है। इसी तरह से बिदअत का लुग़वी माना, बिदअत के लुग़वी माना है नई बात, और इस्तिलाही माना है मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु, जिसने दीन में दीन समझकर कोई अमल जारी किया वो बिदअत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यक़बलुल्लाह लिसाहिबि बिदअतिन सौमन वला सलातन वला हज्जन वला उम्रतन वला सरफन वला अदला, कि बिदअती के अल्लाह ताला ना नमाज को कबूल करता है, ना रोजा को कबूल करता है, ना हज को कबूल करता है, ना उम्रा को कबूल करता है, ना फर्ज इबादत को अल्लाह कबूल करता है, ना नफल इबादत को कबूल करता है। यखरुजु मिनल इस्लाम कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन, इस्लाम से ऐसा निकल आता है जिस तरह से बाल आटे से निकल आता है। मन वक़्क़रा साहिब बिदअतिन फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम, जिसने किसी बिदअती की ताज़ीम किया तो उसने इस्लाम को मुनहदिम करने पर गोया कि उसका ताउन किया। ताज़ीम करना गोया कि एक आदमी इस्लाम को ढाना चाह रहा है, इस्लाम की दीवार को खत्म करना चाहता है या उसका ताउन करना चाहता है। बिदअत के बारे में इतनी सख्त वईदें आई है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और बिदाती ये कहता है कि ये अमल अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ। कुरान का तालिया अकमलतु लकुम दीनकुम, और ये अमल बता रहा है इसका, ये कहता नहीं ये भी सुन्नत है, ये भी काम सुन्नत है। जब इस अमल को सुन्नत कह रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसने बहतान लगाया। इमाम शाफिई, इमाम अहमद, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिदअती रसूलुल्लाह पे तोहमत लगाता है नौज़ बिल्लाह, तो उन्होंने तबलीग दीन में नौज़ बिल्लाह कोताही से काम लिया। जब रसूलुल्लाह पर इल्जाम लगाया तो उसने अल्लाह पर इल्जाम लगाया। बॉर्डर, हर मुल्क का एक बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर का मतलब हुआ कि एक सरहद होती है, ना इधर का उधर जाना है, ना उधर का इधर आना है। इस्लाम ने साफ हदबंदियां कर दी है, न दीन से कोई बात निकाली जाएगी, न दीन में कोई बात दाखिल की जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन में जो साबित शुदा अम्र है उसका भी इनकार करते हैं, जैसे कि गैर मुक़ल्लिदीन है, और जो चीज साबित नहीं है उसको साबित करते हैं, जैसे कि हमारे भाइयों में बरेलवी अपने आप को कहलाने वाले, वो है बिदअत को अमल को जारी दाखिल करते हैं। तो गैर मुक़ल्लिदीन है वो जो साबित है उसका इनकार करते हैं, और ये जो साबित नहीं है उसको साबित करते हैं। तो बिदअती की वईद की वजह एक ये भी है कि बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं मिलती।
کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ بدعتی اس کام کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. تو جو آدمی اچھا سمجھ کے کرے گا اس کو توبہ کے توفیق کہاں ملے گی؟ انسان غلط کرے گا تب تو اس کو توبہ کے توفیق ملے گی، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. جب اچھا کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس اچھا کرنے میں وہ توبہ کہاں کرے گا؟ اسی لیے بدعات کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ بدعات کو عمل کیا جاتا ہے وہاں سے سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر مئۃ شہید. جو میری فساد کے زمانے میں، بدعت و خرافات کے زمانے میں میری سنت پر ڈٹا رہا تو اسے 100 شہیدوں کے ثواب ملے گا، اجر ملے گا اسے. تو یہ جو عمل ہے 12 ربیع الاول کا عمل ہے، لاکھ چلا لے لوگ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عمل کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. دل کی تسلی تو کر سکتا ہے، چلا تو سکتا ہے، مائک کو توڑ تو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت سے اس کے دلائل کو پیش نہیں کر سکتا. یہ عمل سراسر بدعت ہے. جس کام کو کرے گا گویا کہ وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کے بارے میں قرآن حدیث پاک میں ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے. اس لیے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پر عمل کرو، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. تو سنت پر عمل کر کے ہی کامیابی کی راہ کو ہم پا سکتے ہیں. بدعات پر عمل کر کے ہم اللہ کو نہیں پا سکتے ہیں. کہ سنت کا مطلب ہوا سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، اور ٹیڑھا جو راستہ ہوگا وہ اس کو بدعت کہا جائے گا، اس کو سنت نہیں کہا جائے گا. مجھے امید ہے کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو بات آپ نے سوال کیا تھا اس کا ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل جواب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.